میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، ہمارے سامنے صرف محنت نہ ہو، ہم اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیں۔ ایک آدمی تھا قزمان، اس کا نام تھا، غور سے سننا بات۔ قزمان نے صحابہ کی مدد میں اور ان کی نصرت میں مشرکین کا مقابلہ کیا، اور تنہا 7-8 مشرک اس نے تنہا قتل کیے۔ مدد صحابہ کی، صحابہ کی مدد اسلام کی مدد ہے۔ مقابلہ کیا مشرکین کا۔ یعنی عین شہادت کا موقع ہے۔ لیکن قزمان جب اپنے زخموں سے چور ہو گیا اور زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، ایک طرف میدان میں قزمان پڑے ہوئے تھے، سارے صحابہ جمع ہو گئے، ایک قزمان آج تم نے کمال کر دیے، اور آج تم نے ایسا کارنامہ انجام دیا، اور تم نے ایسی مدد کی ہماری، اور ایسا مقابلہ کیا مشرکین کا۔ قزمان کہنے لگا کہ تم مجھے کہیں کہ خوشخبری دے رہے ہو، میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ میں نے تو تمہارے لیے کیا ہے، تم میری قوم کے لوگ ہو، مجھے کیوں خوشخبری دے رہے ہو؟ خوشخبری تو اس کے لیے ہو جس نے اللہ کے لیے کیا ہو۔ آپ تو میری قوم ہیں، میں نے تو قوم کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد قزمان اپنے زخموں کو برداشت نہ کر سکا، اور اس نے اپنے طرف سے ایک تیر نکالا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کیا۔ میرے دوستو عزیزوں، میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ حسن عمل نہیں، حسن نیت پر مدار ہے۔ یہ حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے کہ تم کتنا تھک رہے ہو، اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے۔ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، کہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اس سے دین کے کام میں تھکنا مراد ہے، اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اس سے نسب اور خاندان مراد ہے۔ ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، تمہاری نیتوں کو دیکھیں گے کہ اس دین کی مدد سے تمہارا کیا ارادہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا۔ یہ 4 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس کا ہر ایمان والا محتاج ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، ایمان کی اس محنت کے ساتھ اپنی عبادتوں میں کمال پیدا کرو، ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ۔ ہمارے یہاں اس کام کا مقصد ایمان بناتے ہوئے کائنات کے مقابلے میں سبب سے عمل کی طرف کھینچنا ہے، اسباب اور اعمال کو جمع کرنا نہیں بتلایا۔ تم اعمال کو اسباب کو جمع کرو، کہ اعمال اور اسباب جمع ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اعمال اسباب جمع ہونے کی چیز نہیں ہے۔ دیکھو ذرا غور سے کرنا بات پر، الٹی بات سنو گے پھر الٹی جا کے سوچو گے۔ ایمان، اعمال اور اسباب، یہ دونوں ایمان میں جمع ہونے کی چیز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسباب ترک کرو، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اور اعمال، یہ اعمال اور اسباب، یہ ایمان میں جمع ہونے کی چیز نہیں ہے۔ کہ ہاں میاں سبب بھی ہے اور عمل بھی ہے، جب دونوں جمع ہوں گے تب حاجت پوری ہوگی۔ بالکل نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں۔ سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تم تجارت کرو
نفع اللہ دیں گے، تم زراعت کرو غلہ اللہ دیں گے، تم دوا کرو شفا اللہ دیں گے. ہمیں یہ نہیں پڑھایا گیا. غور سے سننا بات. کسی مخمصے میں یا کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا، بلکہ اس سخت بات سے کوئی نتیجہ نکالنا، اللہ کا اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کا اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. تم تجارت کرو نفع ہم دیں گے، کہیں وعدہ نہیں ہے. تم زراعت کرو غلہ ہم دیں گے، کہیں وعدہ نہیں ہے. اگر اس کا کہیں ایک دفعہ بھی وعدہ ہوتا تو کوئی تاجر بھی تجارت میں، کوئی کاشتکار اپنے زمیندارے میں، کوئی حاکم اپنی حکومت میں، کوئی بیمار اپنی دوا میں ناکام نہ ہوتا. یہ تو پکی بات ہے. اللہ کا ایک وعدہ کافی ہے. اس کو 100 مرتبہ کہنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے کہیں وعدہ نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو لوگ اپنے اسباب میں کبھی ناکام نہ ہوتے. اسباب محض امتحان کے لیے دیے گئے ہیں، دو چیزیں دیکھنے کے لیے کہ یہ سبب کو مقدم کرتے ہیں یا عمل کو. حاجتوں کا اسباب سے بظاہر اس لیے جوڑا گیا ہے، ظاہری طور پر اس لیے جوڑا گیا ہے تاکہ ہم اس کو اس امتحان میں ڈالیں. امتحان میں ڈال کے دیکھیں گے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ کہ دو چیزیں ڈرتے رہنا، ایک معاملات میں ڈرتے رہنا اور ایک معاشرے میں ڈرتے رہنا. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ کہ ایک معاملات میں ڈرتے رہنا، ایک معاشرے میں ڈرتے رہنا. ہم نے تمہیں دنیا میں ڈالا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو. اسباب کا عمل کے پرکھنے سے بڑھ کر اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمارا ایک بنیادی کام ہے یہ کہ ہم اعمال کی طرف بلائیں گے اسباب کے مقابلے میں. یہ کبھی نہ کہنا کہ سبب ذریعہ ہے، سبب ذریعہ ہے دنیا کے لیے اور عمل آخرت کے لیے. یہ تقسیم بالکل جہالت کی تقسیم ہے کہ اعمال پر آخرت بنے گی، اسباب پر دنیا بنے گی. بالکل یہ بات نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کا مدار عمل پر ہے، سبب پر نہیں ہے. اسباب تو اللہ کے دینے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں ورنہ اللہ سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے صحابہ کو، انبیاء علیہ السلام کو دونوں راستوں سے دیا ہے. اسباب سے بھی دیا ہے، اسباب کے بغیر بھی دیا ہے. اسباب سے بھی دیا ہے، اسباب کے بغیر بھی دیا ہے، دونوں راستے سے دیا ہے. اسباب اللہ سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے، اسباب اللہ کے دینے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، وہ بھی محض امتحان کے لیے. وہ بھی محض امتحان کے لیے کہ میں اسباب کے ذریعے سے ان کو دے کر یہ دیکھوں گا کہ یہ سبب کی طرف جاتے ہیں یا عمل کی طرف جاتے ہیں. ہمیں صحابہ میں یہی فرق ہے کہ وہ عمل کی طرف تھے اور اسباب ان کے پیچھے چلتے تھے. ہم نے اسباب کے لیے عملوں کو چھوڑا، اس لیے اللہ نے برکتیں اٹھا لی اور تنگیاں پیدا فرما دی. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہم نماز کی طرف دعوت دیں کائنات کے اسباب کے مقابلے میں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عمل کو مقدم کروایا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. دیکھو حدیث اٹھا کر حضرت منتخب حدیث میں یہ ساری روایتیں چن چن کر جمع فرمائی ہیں. ہم نے تو 6 نمبروں کو ایک رسم بنا لیا. کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص، تفریغ وقت، ترک العیانی، یہ گنوا دیتے ہیں. اب کہتے ہیں ہو گئے 6 نمبر. پورا دین 6 نمبروں سے اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم ان احادیث کو، ہم ان 6 صفات کو حدیث کی روشنی میں نہیں دیکھتے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عمل کا اور سارے دین کا معیار جو قائم فرمایا ہے وہ اپنی حدیثوں سے اس کا معیار قائم فرمایا ہے. یہ تو بڑی اونچی صفات ہیں، بڑی اونچی صفات ہیں. ان کی حقیقت ہمیں حدیث سے ملے گی. میرے دوستو عزیزو، دیکھو ایک بات میں عرض کروں کہ کہیں یہ کام ہمیں علم سے مستغنی نہ کر دے، ورنہ نہ تربیت ہوگی، نہ تربیت ہوگی اور نہ اللہ کا تعلق پیدا ہوگا. یہ بھی یاد رکھیو، علم کے بغیر نہ تربیت ہوگی نہ اللہ کا تعلق پیدا ہوگا. اگر تم صرف ذکر کرو نا علم کے بغیر، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ علم کے بغیر ذکر کہ شیطان جاہل صوفیہ کو اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ میں نقل کر رہا کہ شیطان جاہل صوفیہ کو اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے. اور اگر تم علم حاصل کرو ذکر کے بغیر، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ملفوظات پڑھا کرو. سمجھتے تھے کہ اگر تم علم حاصل کرو ذکر کے بغیر تو علم ظلمت ہی ظلمت ہے، ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے. میں نے عرض کیا کہ اس پہ غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عمل پر اٹھایا، اسباب پر نہیں اٹھایا. کہ جب کوئی حاجت پیش آتی تو یہ دیکھتے کہ اس سے متعلق ہمیں کیا عمل دیا گیا ہے. چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس پہنچی فقر کی شکایت لے کر، اور یہ بھی کہہ دیا صاف طور پر پہلے ہی کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جاوے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے سے. ہم تو انسان ہیں، کھانے کے لیے کچھ چاہیے. آپ نے فرمایا فاطمہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی. یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی ہے اس کے لیے دنیا کا بھی انتظام کرو آخرت کا بھی کرو. میں ایک چیز ملے گی، جو چاہو لے لو. اگر چاہو تو میں تمہیں بکریاں دے دوں اور باندی دے دوں خدمت کے لیے، اور اگر چاہو تو یہ سب چھوڑ کر میں تمہیں 5 کلمات دے دوں جو مجھے جبرائیل نے ابھی سکھلائے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا، عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے تو آپ وہ 5 کلمات دے دیجئے جو آپ کو جبرائیل نے ابھی سکھلائے ہیں. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یہ کلمات یاد کر اور ساری بکریاں اور باندیاں چھوڑ سیدھے پہنچی واپس. حضرت علی رضی اللہ عنہ دور سے دیکھا اور پوچھا ما وراءکی یا فاطمہ، کہ فاطمہ کیا لے کر آئی ہو؟ کہ میں تو دنیا کے لیے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں. کیا کے لیے گئی تھی؟ دنیا کے لیے. اور کیا لے کر آئی؟ آخرت لے کر آئی ہوں. اللہ اکبر. حضرت نے دیکھ کے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ تیری زندگی کا سب سے زیادہ خیر کا دن ہے. یہ تیری زندگی کا سب سے زیادہ خیر کا دن ہے کہ کئی چیزیں تو دنیا کے لیے اور لے کر آئی ہے آخرت. میں عرض کر رہا تھا کہ اعمال کی طرف بلایا کرو اسباب کے مقابلے میں. میرے دوستو بزرگوں عزیزو، اس بات کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. مسلمان سے زنا ہو سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، بشر ہے، اس سے کبائر کا ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن یہ مرتد ہو جائے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے. کفر ہے. کسی گناہ کو کفر نہیں فرمایا، کسی گناہ کو کفر نہیں فرمایا، کسی کبیرہ کو کفر نہیں فرمایا، نماز کے چھوڑنے کو کفر فرمایا. نماز کے چھوڑنے کو کفر فرمایا. فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا سے جاتے جاتے نماز کی دعوت دیتے جا رہے تھے.
کہ اس شخص کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہ ہو. یہ تو مسلمان کے تصور سے بھی باہر ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جس طرح ایک ایمان والے سے کفر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، خدا کی قسم اس طرح ایک ایمان والے سے نماز کے چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نماز چھوڑ دے گا. اسے ابھی نمازوں پر خوب مشق بھی کرو. 2 مشق کرو نماز پر، ایک نماز کے ظاہر پر، ایک نماز کے باطن پر. باطن پر تو یہ ہے کہ اللہ کا دھیان کھینچ کے لایا کرو نماز میں، اور ظاہر یہ ہے کہ نماز کے قیام کو، قومے کو، جلسے کو، قاعدے کو درست کرو. ہماری طبیعتیں اصل میں میں کیا عرض کروں، ہم نے محنت کو وہ درجہ دے دیا جس سے عملوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دن بھر کے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکا دینے والی محنت، اور پھر رات بھر کا قیام. صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ مجھے 2 برے خیال آئے، یا تو بیٹھ جاؤں یا نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤں. اتنا لمبا قیام کیسے کروں آپ کے ساتھ؟ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھی کہ آپ کی وفات ہو گئی. ہمارا حال یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، مشورہ کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، بیان کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، گشت میں جانا ہے. توبہ 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 توبہ. جس دعوت کو عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے کر رہے تھے، اس دعوت کے لیے عبادات کو بگاڑ کے بھاگ رہے. دیکھو میری بات یاد رکھو، اگر ہم نے کام کو چلایا اپنے فکر، اپنے مزاج اور اپنے طریقے سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دعوت سے ایمان اور اعمال کے اندر جو کمال پیدا کرنا مقصود ہے وہ کبھی نہیں ہوگا. میں تو بار بار میں عرض کر رہا کہ ہم صحابہ کی نقل چاہتے ہیں، صحابہ کی نقل. اللہ اکبر، کیسی صحابہ کی نمازیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو بیماری کے آثار بالکل ظاہر نظر آ رہے ہیں چہرے پر. آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس بیماری کے ساتھ رات 7 لمبی صورتیں پڑھی ہیں تہجد میں. ہمارا حال یہ ہے کہ بیان کر کے تھک گئے تو اب آرام کر لو. حالانکہ حضرت کے بارے میں سنا ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بارے میں کہ بیان کے بعد ذکر کرتے تھے. بیان کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں تھکے ہوئے. حضرت فرمایا کہ ہاں، اللہ کی بڑائی اور اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو بولنے کے بعد ہی تو ذکر میں مزہ آتا ہے. کہ اجتماعی اعمال انفرادی اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. میری بات غور سے سنو، اپنی نماز پر خوب مشق کرو. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ نمازوں کے اندر کمال پیدا ہو. ورنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق کی مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو 40 سال سے نماز پڑھتا تھا. دیکھ کے فرمایا کہ اگر تو اس نماز پر مر گیا، نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا، جلدی جلدی. فرمایا دیکھ کر کہ اگر تو اس نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کہ آپ کا دین ہے سلو کما رأیتمونی اصلی. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے دین میں جتنا نقصان ہے وہ سارا نقصان نماز کے نقصان کی وجہ سے ہے. اگر نماز کامل ہوگی تو دین کبھی ناقص نہیں ہو سکتا. اگر نماز قائم ہوگی تو دین بھی قائم ہوگا. من اقامها فقد اقام الدین. حدیث کی سیدھی بات ہے کہ جسے نماز قائم کر لی، دین قائم کر لیا. اس لیے اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرو، اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. ابن عباس
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ عبادت میں نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرو اور نمازوں سے مسائل کو حل کرواؤ۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی پھر سبب میں لگ گئے۔ صحابہ کی نماز میں یعنی استمرار ملتا ہے کہ وہ مسلسل نماز پڑھتے رہے۔ وہ کہتے رہے اپنے باغ کے مالی سے کہ دیکھ بادل آیا آسمان پر کہ نہیں آیا، پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ دیکھ بادل آیا آسمان پر کہ نہیں آیا، پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ میں جا کے اس نے آ کے کہا کہ ہاں ایک پرندے کے پر کے برابر بادل آسمان پہ نظر آیا ہے، پرندے کے پر کے برابر بادل۔ پھر نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس نے آگے کہا کہ ہاں آسمان بادل سے بھر گیا ہے۔ ہمیں نماز سے کامیابی لینے کی مشق کرنی ہے۔ وہ مشق یہ ہے کہ اسباب کو مؤخر کرتے رہو، اعمال کو مقدم کرتے رہو۔ ہم اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے، مؤخر کرنے کو ضرور کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسباب کو چھوڑ دینا۔ تو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے واقعات دیکھو کہ تجارت وہ بھی کرتے تھے، تجارت کے فضائل بتلائے، تجارت وہ بھی کرتے تھے، لیکن کبھی اپنے اسباب پر نہ اعتماد کیا اور نہ کبھی کسی سبب کی وجہ سے عمل کو ضائع کیا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہر عمل کو دو چیزوں پر لانا ہے، ایک وعدوں کے یقین پر اور ایک علم پر۔ یعنی ایک وعدوں کے یقین پر لاؤ عمل کو اور ایک طریقے پر لاؤ۔ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، ہر عمل کو طریقے پر لاؤ، کیونکہ کوئی عمل اخلاص کے ساتھ بھی علم کے بغیر قبول نہیں ہوگا، یاد رکھیو۔ ایک آدمی عمل مخلص ہے مگر عمل جہالت سے کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ علم خدا کی قسم نماز کی طرح فرض ہے اور فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم نماز کی طرح علم بھی فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، علم بھی فرض عین ہے۔ ہم نے تو سمجھا کہ علم تو علماء کی لائن کی چیز ہے، حالانکہ علم ہر مومن پر فرض عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ مفسر بننا، محدث بننا، مفتی بننا تو فرض کفایہ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن علم حاصل کرنا یہ ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعوت سے علم کا اخلاص چاہیے کہ کیا اس کا بھی اخلاص ہے؟ کلمہ کا اخلاص تو یہ کہ حرام سے روک دے، اور نماز کی اخلاص یہ کہ منکرات سے روک دے۔ کیا علم کا بھی اخلاص ہے کہ جی ہاں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ کہ زبان کا علم یہ تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا قیامت میں، اور دل کا علم اس کو نفع دے گا۔